گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر بھی گیلے ہو گئے اور وہ لڑ کھڑا گئی۔ اس نے سمندر سے کہا کہ اپنی لہر سے سمندر کنارے ایک درخت تھا جس پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن جب تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے اپنے پر بھی گیلے ہو گئے اور وہ لڑ کھڑا گئی۔ اس نے سمندر سے کہا کہ اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا تو چڑیا بولی، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ سمندر اپنے غرور میں گرجا کہ اے چڑیا، اگر میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چڑیا نے اتنا سنا تو بولی، چل پھر خشک ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ اسی کے ساتھ ہی اس نے ایک گھونٹ پانی بھرا اور اڑ کر درخت پہ بیٹھی، پھر آئی گھونٹ بھرا، پھر درخت پہ بیٹھ گئی۔ یہی عمل اس نے 7-8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کے بولا، پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کیوں مجھے خشک کرنے لگی ہے؟ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل بار بار کر رہی تھی۔ سمندر نے ایک زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، اے طاقت کے بادشاہ، تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے، اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ سمندر بولا، تو کیا سمجھا؟ میں جو تجھے ایک پل میں اکھاڑ سکتا ہوں، ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں، اس چڑیا سے ڈروں گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں تو بس ایک ماں سے ڈرا ہوں، ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال؟ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا ہی دے گی۔ دوستو، ماں اللہ پاک کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چھاؤں زندگی بھر آپ پر بحال رکھے، اور جن کے والدین بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ